بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی آپ مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز آپ گھر کے دروازے بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو آپ نے ایک اجنبی شخص کو اپنے مکان میں دیکھا اور فرمایا کہ اے بندے خدا تو کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ اس کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پروردگار نے مجھے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اس نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کون ہے وہ تاکہ میں اس کی زندگی بھر خدمت کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جبکہ سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جسے دریائی اور خشکی کے درندے کھا رہے تھے اور پھر یہ درندے ایک دوسرے کو بھی کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلہ کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہوا اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جز بن گیا تو قیامت کے دن اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسانوں کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے لو اور پھر ان کے نام رکھ لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھو۔ اس کے بعد ان کو ان کے ناموں سے بلاؤ، دیکھنا وہ دوڑتے دوڑتے تمہارے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی علم و حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ تعالیٰ پر ایمان سے معمور تھا اور وہ اس میں پروردگار کی قدرت سے رتی بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھتے تھے۔ تاہم اس سلسلے میں چیزوں کے حقائق اور واضح ہو جائے اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں اللہ یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو اور انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور انہیں آپس میں ملا دو، پھر انہیں چند حصوں میں تقسیم کر کے انہیں پہاڑی پر رکھ دو اور اس کے بعد ان پرندوں کو ان کے ناموں سے بلاؤ، دیکھنا وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ باہم ملا دیا اور پھر تقسیم کرنے کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑیں اور پھر ان کا دانہ اور پانی اپنے پاس رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ، تو ان کے اجزاء باز کی طرف بڑھے اور ان کے بدن درست ہوئے اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر جڑ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دیں
تو وہ پرندے اڑے اور پھر زمین پر بیٹھے اور رکھے گئے دانوں میں سے دانہ چنا اور پانی میں سے پانی پیا اور کہا کہ اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کا دل جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ یہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے کون سے تھے؟ یہ پرندے 4 مختلف قسم کے پرندے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کا اجزاء اس کے بدن سے آ کر جڑے اور ہر پرندہ اپنے اصلی بدن میں واپس آئے، اور یہ مختلف قسم کے پرندے ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اجزاء رکھے تھے ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق یہ تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور روایت کے مطابق یہ پہاڑ اردن اور شام کے پہاڑوں میں سے ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دین محمدی پر قائم رکھے، آمین۔